ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ ہمارا ترجمان ہے۔ جیسے خوشیوں بھرے لمحات یادگار بن جاتے ہیں، ویسے ہی درد بھرے لمحات ہماری سوچ، ہمارے رشتے، یہاں تک کہ ہمارے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتے ہیں۔ تب ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر تقدیر طے ہے تو پھر میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا یہ کہ کوئی اتنی مشکلات میں کیوں گھرا ہے جبکہ مجھے تو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے؟ یا میں کیوں اس پریشانی سے گزر رہا ہوں جبکہ دوسرے تو بہت آسانی میں ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ اور میں ہی کیوں؟ آخر یہ سب ہو کب سے رہا ہے؟ امی ابا کے زمانے سے، دادا دادی کے، یا ان سے بھی پہلے؟ دراصل اس کا آغاز ایک قلم ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی فرشتے نہیں، نہ کوئی انسان، نہ شیطان، صرف اللہ کی ذات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اس نے قلم تخلیق کیا، اور اس نے قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ اور پھر قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں اے میرے رب؟ اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز لکھو جو آخرت کی گھڑی تک مقرر کی گئی ہے۔ اکتب علمی فی خلقی، میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھو۔ اور پھر قلم نے ہر چیز لکھ دی لوح محفوظ میں، یعنی وہ آسمانی تختیاں جہاں تک صرف اللہ تعالیٰ کی رسائی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان تختیوں کے بارے میں بیان کیا کہ سرخ یاقوت سے بنی ہوئی تختیاں جو اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ تاریخ کی تمام کہانیاں ایک جگہ موجود ہیں، سلطنتوں کی، قوموں کی، ظالموں کی اور بہادروں کی۔ ابن عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون ان لوگوں میں سے ہے جو جہنمی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہوا۔ مگر اس میں صرف ماضی کے ہی قصے نہیں ہیں، بظاہر نہایت ہی معمولی نظر آنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں، اور ان کے ہر احساس کے ساتھ محفوظ ہیں۔ پھر اس میں ایک خاص باب ہے جس میں آپ کا نام ہے، اور اس میں وہ تمام قیمتی لمحے درج ہیں جن سے آپ کی زندگی بنتی ہے۔ ان لمحوں کو اس طرح پرویا گیا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو انہیں ترتیب دے۔ سب کچھ اس کے لیے ہے تاکہ آپ اسے جان سکیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اپنے رب کی رحمت کے آثار کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے یقین کو بٹھا دیا ہے، ہمیں وجود میں لانے سے پہلے ہی، اس لیے کہ ہم اسے پہچانیں اور پھر اس کی عبادت کریں۔ تو ہم یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ہماری روحیں اس دنیا میں دو عالموں کے درمیان میں ہیں، عالم زر، ازل کا جہان جہاں سے ہم سب آئے، اور جب ہم مر جائیں گے عالم برزخ، ہماری قبروں کا جہان۔ اب سبحان اللہ، اب غور کریں گے کہ یہ دونوں عالم تاریک ہیں، اور یہ صرف روشن ہوتے ہیں یا تو مبارک کے حکم سے یا نیک اعمال سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمہ، اللہ نے اپنی مخلوق کو مکمل تاریکی میں تخلیق کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ظاہر کیا۔ اور نبی نے فرمایا اس منظر کو تصور کریں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کی اولاد کے ایک گروہ کو پیدا کیا ان کی کمر سے، اور اللہ نے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا ہے، اور یہ وہ کام کریں گے جو انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ایک دوسرے گروہ کو نکالا، اور اللہ نے فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ وہ کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں اپنے آباء و اجداد کا ایسا منظر جہاں ہر ایک فرد اور ان کی تمام اولادیں قطار بنائے کھڑی ہیں، یہاں تک کہ وہ قطاریں آپ تک پہنچ جائیں اور ہم ایک ذرے کی طرح باہر نکل آئیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، اور اللہ نے ہمیں بکھیر دیا وادی نعمان میں جو کہ عرفات ہے۔ اب عرفات اور حج کا منظر ذہن میں لائیں، لیکن صرف چند لاکھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ جو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے چھوٹے ذرات اکٹھے کر دیے گئے ہوں عرفات کی اس جگہ پر، اور اس وجہ سے عرفات کے لفظی معنی ہیں اپنے رب کو پہچاننا، کیونکہ ہم اس عہد کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں جتنی بار ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوا اور ہم سے فرمایا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ وہ پہلی گفتگو تھی جو آپ نے اللہ کے ساتھ کی. ہم نے اسے بھلا دیا لیکن اس کا اثر آج بھی ہماری روح کے اندر موجود ہے. اس لیے ہمارا یقین ہے کہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے اس کی پیروی کرے یا نہ کرے، پھر اسے پہچانتا ہے. ایک اور گہرا تعلق جو ازل سے ہے وہ یہ کہ آپ غور کریں گے کہ یہ سب ایک سوال سے شروع ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور وہ کون سا سوال ہے جو سب سے پہلے ہماری قبروں میں پوچھا جائے گا جب ہم مر جائیں گے؟ من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے وہ قدرتی شعور جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی مخلوق پر اپنا نور ڈالا اور جس نے بھی اس نور کو چھوا اس نے ہدایت پائی اور جس نے نہیں چھوا وہ گمراہ ہوا. پھر ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيسًا مِّن نُّور، کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کے درمیان ایک نور کا حصہ ڈالا تھا، مگر وہ روشنی سب کے لیے یکساں نہیں تھی. جیسے ہماری قبروں میں روشنی ایک جیسی نہیں ہوگی اور نہ ہی روز آخرت ایک جیسی ہوگی. یہ روشنی آپ کی نیکیوں کا نور ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ آپ کی پیشانی پر کتنا نور تھا، اور تصور کریں کہ آدم علیہ السلام اس مجمع میں گھوم پھر رہے ہیں اور سب کو ان کی روشنی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی نے انہیں بہت حیران کیا، اور یہ وہ آدمی ہے جو مستقبل میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نمایاں ہونے والا ہے. ایسا شخص جو رات کے حصے میں عبادت کرے گا، ہر دوسرے دن روزہ رکھے گا اور شکر گزاری کے اعمال والی زندگی جیے گا. آدم علیہ السلام نے اس روشنی کی طرف دیکھا اور کہا ای ربی من ہاذا، میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس کتنے سال ہیں؟ اللہ نے فرمایا 60 سال زندہ رہیں گے. آدم علیہ السلام نے کہا انہیں میری زندگی بھی دے دیجئے، انہیں زیادہ ضرورت ہے. تو اب تصور کریں کہ آدم علیہ السلام اس مجمع میں گھوم رہے ہیں اور پھر وہ آپ سے پہلی دفعہ ملتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے نور نے انہیں متوجہ کیا، یا آپ سمجھتے ہیں وہ بس آگے بڑھ گئے؟ اور اس کے بعد تصور کریں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود وجندہ، کہ مماثلت رکھنے والی روحیں فوجی دستے کے مانند ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نور کی پہچان جو آخرت کے دن ہوگی، جیسا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا وضو ہمارے وجود سے روشن ہوگا ہمارے باقی تمام اعمال کی طرح. ہمارے یہاں آنے سے پہلے اس نور نے نیک روحوں کی ایک دوسرے کی جانب رہنمائی کی ہے، اس حد تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیک مومن روح 100 افراد کی مجلس میں داخل ہو جاتی ہے جن میں سے 99 منافق ہوں، وہ ان میں سے اس ایک مومن کو ڈھونڈ لے گی، وہ اس نور کی وجہ سے اس مومن کی طرف کھینچی چلی آئے گی. لہٰذا آپ کون بنیں گے اور کس کس سے ملیں گے سب لکھا جا چکا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جف القلم علی علم اللہ، قلم خشک ہو گئے ہیں اللہ کے علم کے ساتھ. اور اگر یہ معاملہ ہے تو کیا آپ کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر کوئی اختیار ہے؟ جی ہاں، کیونکہ تقدیر کے صحیفوں کی کئی اقسام ہیں. وہ حکم نامہ جو کبھی نہیں بدل سکتا وہ لوح محفوظ ہے، لیکن پھر لیلۃ القدر ہے جو ہر سال ہوتی ہے، بلکہ ہر روز کل یوم ہوا فی شاء. اللہ اپنے احکام صادر کر رہا ہے. اور جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے وہ بھی تقدیر تھی، اور وہ لکھی ہوئی تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے دعاؤں اور اعمال کی بنا پر، مگر وہ سب بھی پہلے سے مد نظر رکھا جا چکا ہے لوح محفوظ کے اندر، کیونکہ اللہ جانتا ہے کیا تبدیلیاں آئیں گی. اس نے اس کا حساب کتابت میں کیا ہوا ہے. پھر اچھائی کا کیا مقصد جب آپ اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے بھاگ ہی نہیں سکتے؟ صحابہ نے بھی رسول اللہ سے یہی سوال پوچھا. رسول اللہ نے فرمایا اعملوا کل میسر لما خلق لہ، اپنے عمال کرتے رہو، ہر ایک کو اس میں آسانی دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ زبردستی آپ پر کوئی ایسا کام مسلط نہیں کرتا جس کا آپ سے تعلق نہ ہو. یہ آپ کے فیصلے ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے آخرت کے روز، نہ کہ اس کی تختی جس میں سب درج ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ یہ سب کرنے والے ہیں. آپ کی تقدیر کے بارے میں اس کا علم کامل ہے، لیکن اس تقدیر کے دائرے میں ہی آپ کے پاس اختیار ہے تقدیر سے باہر نکلے بغیر. اللہ نے آپ کے لیے زندگی ایسی بنائی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آپ اسے کیسے جئیں گے، لیکن آپ کو یہ زندگی جینی ہے اور آگے آنے والے بہت سے ایسے نامعلوم مراحل سے گزرنا ہے. نا من نفس تبدیہ الا ولہ قدر فیک یمضی، آپ کی ایک سانس بھی ایسی نہیں جو تقدیر کے حکم کے بغیر آپ لے سکیں. اور جب آپ کی زندگی اور تقدیر کی ابتدا ہوتی ہے اور آپ اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھالنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ بہترین جاننے والا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو تب حیرانی ہوتی ہے جبکہ آپ کو اس کی توقع نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہے ہمارا مقصد حیات؟ کیوں اللہ نے اس خاص لمحے کو آپ کی روح کو اس زمین پر بھیجنے کے لیے منتخب کیا؟
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.